اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2023 کا رمضان جس کی آمد ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک ایک پارہ کر کے ہر پارے کا خلاصہ، اس کا معنی کا تعارف حاصل کریں گے، اور آج سے ہم پہلے پارے کی ابتدا کریں گے۔ پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم، اور اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ الفاتحہ اور دوسری صورت ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ اس پارے میں مکمل نہیں ہوتی، بلکہ تیسرے پارہ کے پہلے پاؤں میں مکمل ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ الفاتحہ فتح یفتح یعنی کہ کھولنے والی اوپننگ صورت ہے قرآن مجید کی، یعنی کہ قرآن مجید کا دباچہ ہے۔ قرآن مجید کی یہاں سے ابتدائیہ ہوتا ہے۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ وہ بے شک روحانی ہو یا جسمانی ہو، ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس صورت کو بار بار پڑھنے کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور ہماری نمازوں کا بھی مسلسل حصہ ہے۔ ہم ہر رکعت کے اندر جب تک سورہ الفاتحہ نہیں پڑھ لیتے، ہماری رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا معنی۔ اس کے 3 حصے کر لیں۔ جس طرح ہم ایک درخواست لکھتے ہیں باخدمت جناب، تو سب سے پہلے اللہ کے تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے ہمیں کسی چیز کا فائدہ ہو یا نہ ہو، تمام تعریفیں اس سے فائدہ ہونے میں یا نہ فائدہ ہونے میں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ رحمت دائمی ہے، ٹربولنٹ بھی ہے، اور اس طرح بھی ہے جس طرح اس کو دوام ہے، چلتے پانی کی طرح۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین جس دن حساب ہوگا اس دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم عہد جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر اس کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم جن بندوں پر انعام ہوئے، اور انعام کن بندوں پہ ہوئے، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، ان کی صحبت اور ان کی طرح کا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اور ان لوگوں سے ہمیں بچا، ان لوگوں کی اس فہرست میں سے ہمیں بچا جو گمراہ ہوئے اور تیرے رستے سے بھٹک گئے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ صورت ہماری روزمرہ کی جو نمازیں ہیں اور نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان سب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ پورے پارے کے اندر ٹوٹل 148 آیات ہیں۔ 7 آیات یہ نکال دی جائیں تو 141 آیات سورہ البقرہ کی اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ البقرہ کے پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ ایک دباچہ کی طرح ہیں۔ اس کے اندر پہلے رکوع کے اندر مومنین کی صفات آتی ہیں، اور پھر کافروں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کس کس شخص کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوں گی تو ہم اسے کافر کہیں گے، اور کون کون سی خصوصیات ہوں گی تو اسے مومن یا مسلمان کہیں گے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ڈیڈیکیٹڈ ہے منافقین کے لیے، کہ ان کا رویہ کیسا ہوگا جو منافقین ہوں گے۔ اس کے بارے میں یہاں پر آیا ہے کہ ہم اگر ان کو کہیں کہ ایمان لے آؤ تو فوراً کہیں گے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، تو اس طرح ہرگز نہیں ہے، یہ خود بے وقوف ہے، ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ پھر تیسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ، کہ اے انسانوں اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جتنا کہ اس کی بندگی کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح اختیار کرو اور اس کے آگے جھکو۔ پھر یہ دائمی دعوت اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی حقانیت کے حوالے سے تمام بنی نوع آدم کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو کشاکش ہے اس کو بیان کر کے یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ باطل اور حق کی ہمیشہ جنگ چلتی رہے گی، اور جیتے گا ہمیشہ حق۔ اس کے بعد لگاتار 10 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر آتے ہیں، جو امت مسلمہ 1 تھے، اور ان کا اصل جو ان کی خامی تھی کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ان پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، لیکن انہوں نے ہر احسان کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اور چلتے چلتے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک قسم کی چارج شیٹ عائد کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 2500 سال تک نبی عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ان کے اوپر عطا کی، لیکن انہوں نے تمام چیزیں جھٹلائیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اسی کے اندر ایک بہت مشہور واقعہ جس کے وجہ سے اس کا نام سورہ البقرہ ہے، یعنی یہ گائے کا قصہ آتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ایسا واقعہ پیدا کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ، جس میں سے کچھ لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس شخص کو کس نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی ان کو دکھائی کہ تم لوگ گائے ذبح کرو، اور گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑے سے مقتول کو ٹچ کرنا تو وہ خود بخود بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اور اسی اثناء میں یہ واقعہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک یتیم بچہ جس کی ملکیت میں یہ گائے تھی، اس کی قیمت کس طرح بڑھی اور اس کی قیمت بڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے وسائل کس طرح پیدا کیے۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چارج شیٹ کی۔ پھر اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ہی گلیڈنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، ہیپینس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا اور وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعائیں جس کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، اور خصوصاً بالخصوص وہ دعا کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول اٹھانا جو تیری کتاب کی تلاوت کرے اور لوگوں کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا تھی 2500 سال اپنے پاس پریزرو رکھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا کی۔ اس کے بعد آخری رکوع آتا ہے جس کے اندر آتا ہے کہ پہلے لوگ تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ گزر چکے ہیں اور ان کو ان کا بدلہ ملے گا، لیکن تم اپنے اعمال کا بدلہ لوگے، تو ہمیں اپنے اعمال بہتر رکھنے چاہیے۔ اور آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کریں اور اسی کی حقانیت کو مانیں اور اسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کو اسی کی طرف انکلائن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔